سج سنور کے شہر کو سجا کے دجا کے، اور جلوے طیبہ کے کاجل بنا کے لگا کے، جلوے طیبہ کے کاجل بنا کے لگا کے، اور لب پہ نعت نبی کو سجا کے سنا کے، ہم تو یوں ہی منائیں گے میلاد ان کا۔ اور عرش اعلیٰ کو رب نے بنا کے اٹھا کے، عرش اعلیٰ کو رب نے بنا کے اٹھا کے، سارے نبیوں کو اس پر بلا کے بٹھا کے، سارے نبیوں کو اس پر بلا کے بٹھا کے، کہا کہ نہ سب امت کو جا کے جگا کے، کہ ہم تو یوں ہی منائیں گے میلاد ان کا۔ اور ڈنکا عالم میں ہر سو بجا کے سنا کے، ڈنکا عالم میں ہر سو بجا کے سنا کے، آگ منکر کسی نے لگا کے جلا کے، آگ منکر کسی نے لگا کے جلا کے، یہ غفوری اب کہتا ہے گا کے بجا کے، کہ ہم تو یوں ہی منائیں گے میلاد۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، بالخصوص سٹیج پر جلوہ افروز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد احسان الحق صاحب ذل مجدہ، اور ان کے ساتھ ہمارے فخر سادات حضرت علامہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب، محمود انور شاہ صاحب ذل مجدہ دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم بھائی حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق الازہری صاحب، اور مقتدر علماء کرام۔ چونکہ میں نے پیر طریقت رہبر شریعت کا لقب لگایا تو کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، لیکن میں انکشاف کرتا چلوں کہ الحمدللہ آپ کو قبلہ اعظمی صاحب کی طرف سے خلافت کی اجازت ہے باقاعدہ مرید کرنے کی، اور الحمدللہ اتنی عظیم شخصیت کی طرف سے آپ کو خلافت ہے تو ہم انہیں الحمدللہ اپنے حلقہ یارہ میں پیر طریقت ہی کہا کرتے ہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک یہ محفلیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، بلا تمہید اس پہ مختصر سی گفتگو کروں گا، چونکہ آپ نے ابھی ایک علمی خطاب سنا، دوسرا آپ نے سننا ہے ہماری تو جٹوں والی سٹیں ہوتی ہیں جو سیدھی سی بات ہے۔ کچھ چیزیں پیش کروں گا الحمدللہ۔ میں نے جن آیات مقدس، جس آیت مقدسہ کو موضوع سخن بنایا، اس آیت کے اندر رب کائنات نے 3 لفظ استعمال فرمائے، ایک انا، دوسرا اعطینا کا، تیسرا الکوثر۔ رب نے 3 لفظ استعمال فرمائے، اور ہر لفظ یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھ پہ گھنٹوں گفتگو کی جائے۔ ہر لفظ یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھ پہ گھنٹوں گفتگو کی جائے، اور خدا کی عزت و جلال کی قسم، رب نے ان الفاظ کے اندر اتنے مفاہیم کے سمندر سمو دیے ہیں، اتنی حکمتیں رکھ دی ہیں، اتنی سوجھ رکھ دی ہے، اتنی سمجھ رکھ دی ہے، اتنی قوت رکھ دی ہے، اگر سننے والا، سنانے والا صدیوں بیان کرتا چلا جائے اس کی تصریح کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نجمت مصطفیٰ۔ سب سے پہلے جو رب کائنات نے لفظ استعمال فرمایا، فرمایا انا۔ یہ لفظ انا 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک جمع متکلم کے لیے، اور دوسرا کسی چیز کی عظمت، رفعت، شان، بزرگی، بڑائی، قوت، طاقت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب رب ارشاد فرماتا ہے کہ انا لوگوں بے شک میں نے، تو چونکہ رب تو وحدہ لا شریک ہے، جمع متکلم تو ہو نہیں سکتا، تو اب رب اس آیت کے اندر اپنی عظمت، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی، اپنی قوت، اپنی یکتائی کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں سنو، میں پوری کائنات کا رب ہوں، میں مالک ارض و سما، میں خالق ارض و سما، میں اس کائنات کے پتے پتے کا مالک، کائنات کے پتے پتے کا خالق، میں رب کائنات یہ اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں سنو کہ مصطفیٰ کا جو مقام کوثر ہے، یہ میں خدا نے خود